السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ میں بس تھوڑی ٹھیک ہوں، تھوڑی نہیں بھی۔ جیسے میں نے صبح شارٹس میں بتایا تھا میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تو بس کلپس میں آپ کو وہی نظر آ رہا ہے کہ میں دوائی لینے کے لیے گئی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد تھوڑی بچوں کی خدمت کی، پھر تھوڑا پھر جو ہے کھانا وغیرہ گھر کی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں وہی کیے، کھانا پکایا، کپڑے وغیرہ طے کر کے رکھے، جو چھوٹے موٹے کام تھے بس وہی کیے۔ ویسے یہ سال مکمل ہونے میں بس کچھ ہی دن باقی ہیں، 10 سے 11 دن باقی ہیں بس، اور یہ سال، مہینے، دن بس ایسے ہی گزرتے جاتے ہیں، لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہم سے لے بھی جاتے ہیں۔ کچھ نئے لوگ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خیر، ہر کام میں اللہ پاک کی جو ہے وہ مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس سال میں کچھ سیکھنے کی، تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا پورے سال میں وقت کی قدر کرنا، کیونکہ ہر عورت کے لیے جو ہے ٹائم مینجمنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور لیزینس تو خود سے نکال ہی دیں، دور ہی کر دیں، اور جو کام آج کا ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ اور جی، میں نے اپنا یوٹیوب کا چینل بنایا ہے، جیسے کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، اور آپ میرا ولاگ ابھی دیکھ رہے ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے شیئر کیجیے گا، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اچھا جی، آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس سال میں کیا سیکھا، اور اگر کچھ نہیں سیکھا تو آج عہد کر لیں کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ سیکھتی رہیں گی، کچھ نہ کچھ کرتی رہیں گی۔ دیکھیں نا، زندگی میں اچھی تبدیلی لانے کے لیے نا وقت کی قدر اور احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اسے آپ نے اور میں نے ویسے بھی یہ روٹین بنانی ہوگی۔ ویسے میں نے تو الحمدللہ بنائی ہوئی ہے صبح اٹھنے کی روٹین، تو جو اگر آپ لوگوں میں سے اگر کوئی صبح نہیں اٹھتی تو آپ لوگ روٹین بنا لیں۔ تو صبح اگر جیسے کہ آپ صبح 6 بجے اگر آپ لوگوں کی روٹین ہے اٹھنے کی، تو آپ اب سے یہ روٹین بنائیں کہ آپ 5 بجے اٹھیں، مطلب کہ فجر سے تھوڑا پہلے ہی اٹھ جائیں، تہجد ادا کر لیں، تھوڑے سے جیسے بیٹھ کر تسبیحات وغیرہ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں فجر کی، اور اس کے بعد جو ہے ویسے بھی اس ٹائم پر ہمارے ہسبینڈ بچے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا ٹائم جو ہے نا می ٹائم ہوگا، تو اس میں آپ جو ہے خوب جو ہے اللہ پاک سے دل کھول کر باتیں کریں، یہ وقت جو ہے اپنی عبادتوں کو دیں، اور یقین مانیں آپ بہت زیادہ فریش فیل کریں گی۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا، روزانہ رات کو ایک فکس ٹائم بنا لیں کہ کسی بھی ایک ٹائم پر فکس سونا ہے۔ جیسے موسٹلی ہم رات میں کاموں سے 10 بجے تک تو فری ہو ہی جاتی ہیں ہم خواتین، تو بس آپ جو ہے 10 ساڑھے 10 تک، یا حد ہے 11 بجے، آپ 11 بجے اپنے بیڈ پر لازمی چلی جائیں، کیونکہ آپ کا نیند کا سائیکل ایک بار ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ کا سارا دن ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ خود نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے سارے کام وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ اس طرح آپ کو کچھ اچھا خاصا وقت ملے گا، اور کچھ پینڈنگ کام جو ہوں گے آپ کو، وہ آپ کر سکیں گی، کچھ نیا سیکھ سکیں گی، کچھ ایکسٹرا کر سکیں گی، اپنے اندر کچھ نیو اسکلز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں گی۔ ویسے بھی آج کل دیکھیں نا، ہم گھر بیٹھے یوٹیوب سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اچھی کوئی ریسیپی ہو گئی، آرٹ ہو گئی، ڈریس ڈیزائننگ ہو گئی، مہندی ہو گئی، اسٹیچنگ ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی، بہت کچھ ہے سیکھنے کو، بس اپنی روٹین کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہوگا۔ اور اچھا جی، سب سے ضروری جو ہے وہ ہے، اہم جو ہے وہ ہے نماز کی پابندی جو ہے ہم نے ضرور کرنی ہے، اور نماز تو ویسے بھی فرض ہے، اور فرض کو تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، تو ہم اب سے نیت کریں گے، عہد کریں گے کہ ہماری کوئی بھی نماز جو ہے وہ مس نہیں ہوگی، اور اگر کسی بہت خاص مجبوری کی وجہ سے اگر قضا ہو بھی جاتی ہے نماز، تو اس کو فوراً ادا کر لیں۔ دیکھیں نا، زندگی کا کہاں بھروسہ ہے، ہم آج ہیں کل نہیں، تو خود پر نماز کو جو ہے وہ لازم کر لیں، کیونکہ جس کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کی زندگی بالکل فضول ہے۔ پھر جی، اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہم عورتوں کو ویسے بھی ڈیری آئٹمز جو ہوتے ہیں وہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ یہ دہی ہو گیا، دودھ ہو گیا، چیز ہو گئی، ان سب چیزوں کو اپنی خوراک میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں، پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹ، یہ سب ایڈ کر لیں۔ ہاں، ہیلدی فوڈ لیں، اور فاسٹ فوڈ سے جو ہے وہ ایوائڈ کریں،
پھر جی ہم نے موبائل کا اچھا استعمال کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہم بہت سی اسکل سیکھ سکتے ہیں نا اپنے موبائل سے بیٹھ کر، موٹیویشنل ولاگس دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جی اگر میرا ولاگ آپ لوگ یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تو ہو سکتا ہے میرا موٹیویشنل ولاگ دیکھ کر کسی کو فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور جی خود کو بھی وقت دینا ہے، ہمیں خود کے لیے وقت نکالنا ہے، جیسے کہ ہمیں اپنی خود کی اسکن کیئر کرنی ہے، اچھا الگ سے اس کے لیے ٹائم فکس کرنا ہے، اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، کچھ ٹائم بعد بناؤں گی اس پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو مثبت کر لیں، اچھا سوچیں، اپنے مائنڈ میں ایک اچھا گول سیٹ کر لیں، بہت کچھ اچھا اور بہت بڑا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سوچنے سے بھی کافی فرق پڑتا ہے، کوئی بھی کامیابی یا گول اچیو کرنے میں مائنڈ سیٹ کا ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو بس پھر ہمیشہ اچھا اور بڑا سوچیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ سب اگر یہاں تک میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوسروں تک شیئر کریں گے تو شاید دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ اور اچھا جی جناب، اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی روٹین میں مطالعے کو ایڈ کرنا ہے، کیونکہ مطالعہ کرنے سے نا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے، مزید جو ہے نا ہمارے ذہن میں نیو آئیڈیاز آتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم موبائل میں ریلز شارٹس اسکرول کریں، اس کے بجائے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک ڈائری میں اپنا سارا دن کا شیڈول بنانا ہے، اور اس میں اپنا سارا جو ہے روٹین کے بارے میں لکھنا ہے، اور اپنے دل کی باتیں اس میں لکھ دیں۔ آپ یقین کریں آپ بہت ہلکا محسوس کریں گی، بہت جو ہے فریش محسوس کریں گی آپ۔ اچھا جی، پھر آپ نے کرنی ہے کوئی نہ کوئی 1 یا 2 تسبیحوں کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، جیسے کہ کوئی بھی تسبیح آپ جو پڑھیں نا اگر، تو اس کو ڈیلی پڑھیں، جیسے کہ استغفار کی اگر آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں تو اس کو ڈیلی پڑھیں، مطلب ایک دن بھی اسکپ نہ کریں۔ اس سے بلیو میں آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کی اتنی پریشانیاں خود بخود دور ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ میری بہنوں اس بات کو تو آپ پلو سے باندھ لیں کہ بس درود پاک کو اگر ہم نے زندگی میں شامل کر لیا نا تو بس میں کہتی ہوں آپ کے وارے نیارے ہو جانے، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ جیسے کہ ابھی ہم دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، روٹی پکا رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا سوری میری آواز تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، ہم کوئی بھی کام اگر کر رہے ہوں گے نا تو ہم ساتھ ساتھ اپنی زبان تو ہماری پاک ہوتی ہے ہر وقت، تو ہم اپنی زبان پر درود شریف کا ورد جاری کر لیں گے، صحیح ہے نا۔ اس سے آپ خود دیکھیے گا اپنی زندگی میں اتنی چینجنگ آپ کو فیل ہوگی نا، خود بھی درود شریف پڑھیں پابندی سے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو بھی زیادہ نہیں، بچے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 3 تسبیح تو بچے آرام سے پڑھ سکتے نا، 3 تسبیحاں بچوں کو بتا دیں کہ آپ لوگوں نے 3 تسبیحاں لازمی روز پڑھنی ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر نماز میں خود کے لیے تو دعا ہم کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے لیے بھی آسانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسروں کی آسانیوں کے لیے دعا کریں گی نا میری بہنوں، تو آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گی وہ آپ کے حق میں پہلے قبول ہوں گی، میری اس بات کو ضرور مانیے گا۔ اچھا جی، آج کا میرا ولاگ آپ کو پسند اگر آیا ہو، کوئی بھی ایک بات اگر پسند آئی ہو نا تو پلیز کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں، میری والدہ کو، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیا سال آپ کو مبارک جی، نیا سال آپ کو ایڈوانس میں مبارک، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔